بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جمہوریت کی لڑائی لڑنے والے، اپنے تئیں جمہوریت کی لڑائی لڑنے والے میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے اسلام آباد میں شہر اقتدار میں خفیہ ملاقات کی ہے۔ خفیہ ملاقات کس سے کی گئی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، یہ بتایا بھی نہیں جاتا۔ نہ ملاقات کرنے والا بتاتا ہے، نہ جو ملاقات کو جاتا ہے وہ بتاتا ہے، لیکن خفیہ ملاقات کی خبر آ جاتی ہے۔ کئی بار خبر دے دی جاتی ہے، کئی بار خبر آ جاتی ہے۔ اب خفیہ ملاقات کی خبر آ گئی ہے کہ شہباز شریف نے خفیہ ملاقات کی ہے۔ خفیہ ملاقات کی جو خبر ہے وہ ہمارے سامنے آئی ثنا بچہ صاحبہ کے ٹویٹ کے ذریعے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو 13 تاریخ ہے، ثنا بچہ صاحبہ نے 12 تاریخ کو یہ ٹویٹ کیا 3 بجے کے بعد، اور کہا کل رات کی ایک اہم اور خفیہ ملاقات کے بعد شہباز شریف آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں گے۔ اس ٹویٹ میں آپ کو پتہ ہی چل رہا ہے کہ ملاقات ہو چکی۔ ملاقات میں کیا ہوا، اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں تقریر سننی چاہیے۔ ان کی تقریر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملاقات میں کیا ہوا۔ شہباز شریف جو مطالبات لے کر گئے تھے وہ مطالبات منظور ہوئے یا نہیں ہوئے، اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو آپ خواجہ آصف کی تقریر سن لیں۔ ان کی تقریر میں جس قدر غصہ تھا عمران خان کے خلاف، میاں نواز شریف کا جس طرح سے انہوں نے کیس لڑا، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جس انداز میں بات کی، اور عمران خان کو بار بار تانا دیا کہ ایک سیاستدان کہے کہ ایک پیج پر ہیں، میرے سر پہ ہاتھ ہے، اب بھی اگر یہ باتیں کرے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور یہ تمام باتیں کرنے کے بعد خواجہ آصف صاحب نے یہ پہلے بھی بتا چکے کہ یہ مل کر آئے ہیں، یہ بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات، اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ رکھنا ان کے قائد میاں نواز شریف کے نزدیک، جو پہلے بھی حکم دے چکے ہیں کہ ایسی ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ بہت ہی بری بات ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس پر وہ کہتے ہیں خواجہ آصف کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب ایک بات بھول رہے ہیں۔ الیکشن ہوا 2018 کا، اور 25 جولائی کی اور 26 جولائی کی درمیانی رات انہوں نے فون کیا تھا ایک اہم شخصیت کو، اور اس اہم شخصیت نے خواجہ آصف اور دیگر پارلیمنٹیرینز جب جا کر ملے تھے تو تب خود بتایا تھا کہ خواجہ صاحب آپ نے مجھے فون کیا تھا اور میں نے آپ کا مسئلہ حل کروایا تھا۔ خواجہ آصف نے فون کیا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو، جنہوں نے سیاستدانوں سے ہونے والی ملاقات کے موقع پر یہ بات بتا دی تھی۔ آپ اس ملاقات کے نتیجے میں کیا ہوا، کچھ حاصل ہوا یا نہیں ہوا، اس کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا پاکستان کی بس اتنی سی کہانی ہے کہ آپ مالکوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ مالکوں کے ساتھ ہو جائیں کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بات کرتے ہوئے، تو چاہے کتنے بڑے ڈاکو، نشئی اور قاتل ہوں ولی بن جائیں گے، اور مالک خلاف ہو جائیں تو چاہے آپ جو بھی ہوں، قابل، دیانتدار، پارسا، شیطان بنا دیے جائیں گے، جیل جائیں گے، پیشیاں بھگتیں گے، اور عزت تار تار ہوتی دیکھیں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو دال گلانے گئی تھی وہ دال گلی نہیں ہے، بلکہ شاید بٹ رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے دورہ کیا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے آفس سنبھالنے کے بعد عمران خان صاحب کا یہ پہلا دورہ تھا، اور یہ دورہ جو ہے جس طرح سے ڈی جی آئی ایس آئی کے آفس کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ اب ان سے ہونے والی ملاقاتوں کی، ان کے دفتر میں ہونے والے وزٹس کی، یا ان کے وزیر اعظم ہاؤس کی وزٹس کی تصاویر جاری نہیں کی جائیں گی، وہ خود یہ خواہش رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اس کی کوئی تصاویر نہیں آئیں۔ چینلز نے جب تصاویر لگائیں تو فائل فوٹوز لگائیں جن میں جنرل باجوہ اور عمران خان نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب تھے، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی نے منع کر دیا ہے کہ تصاویر نہیں آئیں گی، تو فائل فوٹوز یوز کی گئیں۔ پریس ریلیز نے اس ملاقات کے بعد جو بتایا وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اہم وفاقی وزراء کے ہمراہ آئی ایس آئی سیکریٹریٹ کا دورہ کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے شرکاء کا استقبال کیا۔ اجلاس میں ملکی سلامتی اور افغانستان کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں خطے میں درپیش تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے آئی ایس آئی کی کوششوں کو سراہا، اور پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے کی جانے والی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا۔
عمران خان صاحب کی اس ملاقات کے بعد ہی خواجہ آصف قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے، اور جس قدر تلخ اور ترش خطاب تھا اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ ملاقات کیا رنگ دکھا رہی ہے اپوزیشن کے سیاست دانوں پر۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہوں، ثنا بچا صاحبہ جنہوں نے اس ملاقات کی خبر دی تھی میاں شہباز شریف کی، وہ ابھی یہ خبر دے رہی ہیں اور بڑے انہوں نے فخر کے ساتھ بتایا کہ میاں شہباز شریف سے خفیہ ملاقات ہوئی اور اب وہ فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کر گئے کل رات کی ملاقات کے بعد۔ یعنی کچھ ہے اس ملاقات میں، کچھ دم ہے۔ یہی ثنا بچا صاحبہ کچھ عرصہ پہلے ٹویٹ کر کے ہمیں بتاتی ہیں 17 جولائی 2020 مریم نواز کا خاموشی توڑنا اور شہباز شریف کا چپ سادھ لینا نامعلوم افراد کا معلوم مسلم لیگیوں کو مفاہمت کے لیے بلانا، یعنی اسٹیبلشمنٹ بلا رہی ہے اور مسلم لیگ سے کون جا رہا نہیں میں، اور میاں صاحب کا ڈٹ جانا، میاں نواز شریف صاحب کا ڈٹ جانا سمجھنے والوں کے لیے ہر طرح کے اشارے ہیں۔ اشارے کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اشارے یہ ہیں کہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض علی صاحب مجرم نہیں ہیں، اب فوج پہ بات نہیں ہوتی۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ٹارگٹ ہیں ثاقب نثار، تو اشارے سمجھنے والوں کے لیے ہیں اور سیدھے سیدھے ہیں۔ یہی صحافی جو میاں صاحب کو ڈٹ جانے والا کہتے تھے، یہی صحافی بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب خفیہ ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ اس میں بھی اشارے ہیں، یہ اشارے بھی کافی ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان سنجیدہ حالات میں جہاں حکومت کو دو بہت اہم بلز کے معاملے پر اپوزیشن کی مخالفت کے دوران اپنے اتحادیوں کی مدد درکار ہے، عمران خان صاحب نے ایک پیغام دیا۔ مسلم لیگ قاف کی قیادت نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور ایم کیو ایم نے 11 نکاتی ایجنڈا دے دیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ایم کیو ایم سے کچھ معاملات پر حکومت تجویز مان کر بات آگے بڑھائے گی اور کچھ معاملات پر ایم کیو ایم بات آگے بڑھائے گی، معاملات حل ہو جائیں گے، اور یہ جو اس وقت حکومت کو درپیش مرحلہ ہے یہ بھی طے ہو جائے گا۔ یہ طے ہو یا نہ ہو، امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہی، یہ ماننے کی بات ہے، اور اسے بہتر کرنے کے لیے حکومت کو اپنا پورا زور لگانا ہوگا۔ ابھی تک حکومت اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی ہے، وہ کسی کی بھی حکومت ہو، اسے عوام کی بہتری کی کوششوں میں کامیاب ہونا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو۔